آج کل پاکستان سمیت دنیا بھر میں آن لائن انویسٹمنٹ کے نام پر سینکڑوں کی تعداد میں ایپس متعارف کروائی جا رہی ہیں کہ آپ اس ایپس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں اور روزانہ آپ کو اتنے پیسے پروفٹ کے طور پر ملیں گے، اور اگر آپ کسی اور بندے کو یا انویسٹر کو اپنے اکاؤنٹ سے ٹیگ کرواتے ہیں تو آپ کو اتنا بونس ملے گا، اور لوگ ان کے پیچھے پاگل ہوئے پڑے ہیں اور دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی انویسٹمنٹ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرف عام میں ان کو پونزی اسکیم کہتے ہیں۔ آئے دن انویسٹمنٹ کے نام پر کوئی نہ کوئی پونزی ایپ آئی ہوئی ہوتی ہے جس میں عام لوگوں سے چھوٹی چھوٹی رقوم انویسٹمنٹ کے نام پر لی جاتی ہیں اور اس کے بدلے انہیں سٹارز یا کوئنز دیے جاتے ہیں اور سرمایہ کاروں کو منافع یا بونس کے طور پر رقوم دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا سیکیور بزنس ہے، جب بھی آپ کا دل کرے آپ پروفٹ ودرا کر سکتے ہیں۔ ان ساری سکیموں میں لوگوں سے انویسٹمنٹ کی مد میں پیسے وصول کرنے کے لیے مختلف سٹوریاں سنائی جاتی ہیں، لیکن یہ ساری ایپس یا سکیمیں ایک ہی کنسپٹ پر کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کنسپٹ ہے لالچ دینا اور پیسے بٹورنا۔ اس طرح کی سکیمیں تھوڑا عرصہ چلتی ہیں اور پھر اچانک بند ہو جاتی۔ شروع میں کچھ لوگ تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن زیادہ تر افراد کے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 100 سال پرانا فارمولہ ہے جس سے سادہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ کوپن والی سکیمیں چلاتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف ملکوں اور شہروں میں اپنے آفیسز قائم کرتے تھے اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ماہر موٹیویٹرز حضرات سے لوگوں کو لیکچر دلواتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ موبائل کا دور ہے تو اب یہ لوگ مختلف انویسٹمنٹ ایپ کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ پونزی اسکیم کے بارے میں آج ہم سارا کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اور جس بندے نے اس پونزی اسکیم کو شروع کیا تھا اس بندے کا آخرکار انجام کیا ہوا۔ وہ اٹلی کا ایک کمیشن بروکر تھا اور دولت کمانے کا فن رکھتا تھا۔ اس شخص کا نام چارلس پونزی تھا۔ وہ اٹلی سے امریکہ میں ڈالرز کمانے کے ارادے سے آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میری جیب میں صرف $2.5 نقد ہیں، لیکن میں $10 ملین کی امید کے ساتھ اس ملک میں آیا ہوں۔ یہ کال تھا چارلس پونزی کا، جو بعد میں پونزی اسکیم کا موجد بنا، اور اسی کے نام سے ہی اس اسکیم کا نام پونزی اسکیم پڑ گیا۔ وہ ایک اٹالین دھوکے باز، کون آرٹسٹ اور فراڈ کا ماسٹر مائنڈ تھا جو امریکہ اور کینیڈا میں کام کرتا تھا۔ اس کے عرفی ناموں میں چارلس پونزی، کارلو اور چارلس پیانچی شامل تھے۔ چارلس پونزی نے 19ویں صدی کے شروع میں تعلیم کی غرض سے اٹلی سے امریکہ کا سفر کیا۔ تعلیم کے دوران اس نے جلدی سے انگریزی سیکھ لی اور ایک ریسٹورنٹ میں ڈش واشر کی ملازمت اختیار کر لی، جہاں وہ فرش پر سوتا تھا، لیکن چوری اور گاہکوں سے ہیرا پھیری کرنے کی وجہ سے ریسٹورنٹ سے نکال دیا گیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد پونزی نے 1919 میں بوسٹن میں ایک چھوٹا سا دفتر قائم کیا اور لوگوں کو بزنس آئیڈیاز سیل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ اسی دوران اسے اسپین کی ایک کمپنی کی طرف سے خط وصول ہوا جس میں کمپنی کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت تھی۔ یہ کمپنی مختلف ملکوں میں انٹرنیشنل رپلائی کوپن فروخت کرنے کا کام کرتی تھی، کیونکہ ان دنوں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کے لیے ڈاک کی ٹکٹوں کا استعمال ہوتا تھا اور یہ کوپن ان ٹکٹوں کی خریداری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پونزی نے اس کمپنی میں بطور ٹرانسلیٹر کام شروع کر دیا۔ اس کمپنی میں رہتے ہوئے پونزی نے سارے نظام کو اسٹڈی کیا اور پونزی کو نظام میں کمزوری کا پتہ چلا، جس سے کم از کم انویسٹمنٹ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا تھا۔ موقع دیکھ کر پونزی نے اپنی ایک اسکیم لانچ کرنے کے لیے بطور ٹرانسلیٹر اپنی ملازمت چھوڑ دی، لیکن اس اسکیم کو چلانے کے لیے بڑے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ اس نے پہلے بینکوں سے لون لینے کی کوشش کی، لیکن وہ قائل نہ ہوئے اور بینکوں نے پونزی کو لون دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے قریبی دوستوں کے پاس گیا اور ان سے ادھار رقم کے بدلے زیادہ منافع کی پیشکش کی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ آخرکار پونزی نے عوام سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کمپنی قائم کی۔ پونزی لوگوں سے یہ کہتا کہ اگر وہ انویسٹ کریں تو وہ 90 دنوں میں ان کی سرمایہ کاری کو دگنا کر دے گا۔ اس طرح جو لوگ اسے پیسے دے کر اس سے کوپن خریدتے تھے، ان کی سرمایہ کاری 3 مہینوں میں دگنی ہو گئی، جبکہ ان دنوں بینک سیون ڈپازٹ پر صرف 5% سالانہ پروفٹ ادا کر رہے تھے۔ پونزی کی اس سکیم سے دستیاب زبردست منافع نے لوگوں کو لالچ میں اندھا کر دیا اور اس نے اس طرح کے ناقابل یقین منافع کو آسان بنا دیا۔ جن لوگوں نے شروع میں انویسٹمنٹ کی، ان کو وعدے کے مطابق ادائیگی کی گئی، یعنی $1250 کی ابتدائی سرمایہ کاری پر $750 سود ادا کیا گیا۔ پونزی اس کاروبار کو اس طرح چلا رہا تھا کہ نئے سرمایہ کاروں سے پیسے لیتا تھا
اور اپنے پرانے سرمایہ کاروں کو ان پیسوں سے سود ادا کرتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی کاروبار تو تھا ہی نہیں، وہ صرف نئی سرمایہ کاری پر ڈیپینڈ کر رہا تھا اور اس سے پرانوں کو حد سے زیادہ منافع دے رہا تھا۔ جب کچھ لوگوں نے اپنی اصل رقم واپس مانگی تو اس نے سرمایہ کاروں کو ٹالنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا، اور یوں نئے سرمایہ کاروں نے اس سے منہ موڑنا شروع کر دیا اور پرانے سرمایہ کاروں نے اپنی رقم سود سمیت واپس مانگنا شروع کر دی۔ اسکیم ڈیفالٹ کرنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد پونزی پر کیس ہو گیا جس میں اس پر فراڈ کا الزام لگایا گیا اور اسے اس جرم میں عمر قید کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی بیوی کے اصرار پر پونزی نے 1 نومبر 1920 کو جج کلیرنس ہیل کے سامنے اپنا جرم قبول کیا، جس نے سزا سنانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ یہاں ایک آدمی ہے، اس نے ایک اسکیم بنائی تھی جس سے اس نے مردوں اور عورتوں کو دھوکہ دیا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا یہ سمجھے کہ اس اسکیم کو خاطر خواہ سزا کے بغیر چلایا جا سکتا ہے۔